ہاں، ایک سوال جو ہے جو آپ میں سے کافی سے مربوط ہے، بیوی کے نان و نفقے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بیوی کے نان و نفقے میں نان تو قطعاً شامل ہے ہی، نان کے علاوہ اور کیا شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا خوئی اور آغا سیستانی، بلکہ حتیٰ آغا خمینی کا بھی اگر کلام کو آپ دیکھیں گے، تھوڑے چھوٹے چھوٹے کچھ جزئی اختلافات ہیں، لیکن بالعموم اگر ایک مسئلے کو دیکھیں تو وہ عمومی طور پر ایک ہی مسئلہ ہے۔ آغا سیستانی نے تو بہت واضح طور پہ جملہ لکھا ہے، آغا خوئی نے کوئی واضح طور پہ جملہ نہیں لکھا، لیکن جو باتیں کی ہیں، جو مثالیں دی ہیں، جو موارد گنوائے ہیں، وہ وہی والے ہیں جو آغا سیستانی نے اس جملہ لکھنے کے بعد بیان کیے ہیں۔ تو کم و بیش نظریہ ملتا ہے دونوں کا، صرف ایک جملہ ہے کہ جو آغا سیستانی نے صراحتاً کہا ہے، لیکن آغا خوئی نے صراحتاً یہ بات کہی نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں کا مفہوم وہی نکلتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے جو آغا سیستانی نے صراحتاً بیان فرما دیا اور آغا خوئی نے اس کو بیان نہیں کیا؟ وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر نفقے کی کوئی خاص مقدار معین نہیں کی گئی کہ ایک روٹی کھلانی ہے یا 2 روٹیاں کھلانی ہیں۔ مشہور تو ہے ہمارے ہاں، شاید پرانے کسی فقہ کا ہو سکتا ہے نظریہ رہا بھی ہو، بظاہر جو میرے ذہن میں بھی ہے کہ جی 2 گرمیوں کے جوڑے اور 2 سردیوں کے جوڑے، درست؟ تو ایسی کوئی چیز کم سے کم یہ جو موجودہ مراجع جن کے اندر ہماری گفتگو ہوتی ہے ان کے کلمات میں مجھے نہیں ملی کہ اس کو معین کر دیں کہ جی 2 ہی جوڑے ملنے چاہیے، 2 گرمیوں کے ملیں، 2 سردیوں کے ملیں، 2 سے کم دے گا تو گنہگار ہو جائے گا، 2 سے زیادہ چلو دے دے تو پھر بھی چل جاتا ہے، لیکن کم دے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ شرعاً اس کی کوئی خاص مقدار طے نہیں ہوئی ہے، بس قانون دیا شریعت نے، اور قانون یہ ہے کہ تمام وہ اخراجات کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ضروریات زندگی، اب کیس ٹو کیس ڈفر کر سکتا ہے، خاتون ٹو خاتون ڈفر کر سکتا ہے، ممکن ہے ایک کے لیے، جس آغا سیستانی کے کلمات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں منہاج وغیرہ میں انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں کہ ممکن ہے ایک کے پاس جو جوڑے ہوں، جو اس نے پہنے ہوئے جوڑے ہوں، اس کو اس کے علاوہ کسی دوسرے جوڑے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور ایک ایسی ہو جس کو مثلا ایک جوڑے سے کیا 2 جوڑوں سے کیا مثلا 5-6 جوڑے اس کی ضرورت بنتی ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے مثلا باہر آنے جانے والی خاتون ہے یا بالآخر کوئی اس کا سوشل سٹیٹس ایسا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بحث ہے کہ کس اعتبار سے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن بالآخر کوئی خاص مقدار معین نہیں کی گئی، اتنی مقدار میں نفقہ دینا ضروری ہے کہ جو اس کے کیا کہتے ہیں زندگی گزارنے اور ضروریات زندگی کے اعتبار سے اس کے لیے اس کی، اچھا کس اعتبار سے؟ آغا خوئی کا جملہ یہ ہے کہ اس عورت کی، آغا خوئی جو فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ آغا خوئی کے کلمات میں جو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، میں 1 منٹ آپ کو چیک کر کے بتا دیتا ہوں، لیکن آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آغا سیستانی نے جمع کیا ہے، دیکھیں 3 نظریے بن جائیں گے ٹوٹل۔ ایک نظریہ یہ بنے گا کہ مثلا ہم کہیں کہ جی عورت کی حیثیت کے حساب سے نفقہ دیا جائے، امکانات کی صورت میں بھی بیان کروں کہ 3 امکان ہو سکتے ہیں کہ یہ جو مرد پر نفقہ واجب ہے، ایک مرد کی اپنی حیثیت ہے، ایک عورت کی حیثیت ہے۔ ممکن ہے مرد فقیر گھرانے کا ہو، عورت کوئی حاتم طائی کے گھرانے سے اٹھا لایا ہو، اس کو پالنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے مثلا، درست؟ تو اب ذمہ داری ابھی ہم نے طے کرنی ہے نا کہ اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آیا یہ اپنی حیثیت کے حساب سے دیکھے گا تو اس کو بھی فقیر ہی بنائے گا، اس کی حیثیت کے حساب سے دیکھے گا تو مقروض بھی ہو تو ڈھنگ کا مقروض ہو، پھر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کا خرچہ نان و نفقہ مرد پر واجب ہے، چاہے عورت خدیجہ ہی کیوں نہ ہو، درست؟ اتنی مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اخراجات اس کے جو ہیں وہ مرد پہ واجب ہیں۔ عورت کھاتی کماتی ہے، اس کا یا اپنا بینک بیلنس ہے، اپنے اس کی ملیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، جو بھی آپ تصور کریں، وہ اپنے شوہر جیسے 20 کو پال رہی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے شوہر کے اوپر ہی اس کا خرچہ واجب ہے، نان و نفقہ، یہ جو بھی مقدار آئے گی اس کے حساب سے وہ اس کے شوہر پر واجب ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ مقروض ہے اپنی بیوی کا۔ اگر کوئی شخص نان و نفقہ اپنی بیوی کا جتنا ہونا چاہیے اتنا یا نہیں دے رہا یا نہیں دے سکتا
دونوں صورتوں میں، چاہے دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا، چاہے دے ہی نہیں سکتا، علی ای تقدیر، دونوں صورتوں میں یہ مقروض ہے بیوی کا مقروض ہے، اور اس کے مرنے کی صورت میں جس طرح باقی قرضے نکالے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نان و نفقے کا قرضہ بھی پہلے نکال کر بیوی کو دیا جائے گا، اس کے بعد وراثت کے تقسیم ہونے کی بات آئے گی۔ اب اس میں کہ کس حیثیت سے دینا ہے، 3 نظریات ہو سکتے ہیں، 3 صورتیں بن سکتی ہیں اور 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ پہلا نظریہ اور امکان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اوپر جو واجب ہے وہ مرد اپنی حیثیت کے حساب سے دے، اگر اس کی حیثیت کمزور والی حیثیت ہے تو وہ کمزور والا ہی نفقہ واجب ہوگا، اگر اس کی حیثیت مضبوط ہے تو اس کی مضبوط حیثیت کے حساب سے مضبوط حیثیت کے حساب سے نفقہ واجب ہوگا۔ خلاصہ حیثیت مرد کی کاؤنٹ ہوگی، معیار مرد کی حیثیت بنے گی، اور مرد کی حیثیت کے حساب سے اس کو نفقہ دینا ہوگا، درست؟ دوسرا نظریہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بالکل برعکس، ہم کہیں نہیں، عورت کی حیثیت معتبر ہے، اعتبار عورت کی حیثیت کا ہے، لہذا عورت کی حیثیت اگر کھاتے پیتے گھرانے کے سے آئی ہے تو جو اس کی حیثیت بنتی ہے، جیسا کھانا پینا اس کو حیثیت کے حساب سے بنتا ہے وہ کھانا پینا اس کو دینا پڑے گا۔ اب اگر نہیں دے پاتا ہے تو وہ مقروض ہو جائے گا اس کا۔ پھر تیسری چیز جو آغا سیستانی نے کہی ہے وہ یہ کہ مثلا فرض کریں یہ جو بھی ہے، خدیجہ ہے یا غیر خدیجہ جو بھی ہے، یہ اس جیسے شوہر کی بیوی ہونے کے ناطے کیا استحقاق رکھتی ہے، کیا حیثیت اس کی بنتی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کوئی درمیانی صورت بن سکتی ہو، ممکن ہے کبھی درمیانی صورت بن جائے کہ نہ بالکل اس کی حیثیت کا اعتبار ہو جائے نہ بالکل اس کی حیثیت کا۔ مطلب فرض کریں ایک غریب آدمی اگر کسی بہت ہی امیر خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کی بیوی ہونے کے ناطے سے اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، نہ اس کی غربت معتبر نہ اس کا امارت معتبر، یعنی دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ اس جیسی عورت اگر اس جیسے شخص کی بیوی بن جائے تو کیا استحقاق رکھتی ہے، اس حالت کے اعتبار سے پھر اس کا نفقہ اس کو دینا پڑے گا۔ کہ بقول آغا سیستانی کی کہا بھی انہوں نے کہ یہ مختلف صورتیں، مختلف زمانے، مختلف جگہ، مختلف محل، مکان، زمان، اس کے حساب سے یہ فرق پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ 3 نظریات ہو سکتے ہیں، ان میں سے یہ تیسرا نظریہ آغا سیستانی کا ہے، اور پہلا نظریہ کہ دوسرا نظریہ کہ عورت کی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے وہ آغا خوئی کا ہے۔ آغا خوئی کے حساب سے عورت کی حیثیت معتبر ہے کہ عورت اگر خدیجہ ہے تو اس کو خدیجہ والا نفقہ ملنا چاہیے، اگر مرد دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہا ہے تو وہ مقروض ہے، چاہے نہ دینا اختیاری ہو چاہے نہ دینا مجبوری کی وجہ سے ہے ہی نہیں اس کے پاس، بیچارہ کہاں سے لائے۔ تو یہ شادی کرنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں سے لانا ہے۔ اب شادی کرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں، اب دینے کا وقت ہے، دے سکتا ہے تو دے گا، نہیں دے گا تو مقروض بن جائے گا، بہرحال اس کا وہ نفقے کے اعتبار سے۔ اب بس مقدار تو نہیں ہے، جو اس کی حیثیت کے حساب سے بنتا ہے، یا آغا سیستانی کے حساب سے کہ اس جیسے مرد کی اگر اس جیسی عورت ہو، بیوی ہو، تو اس کی حیثیت کے حساب سے کیا بننا چاہیے، وہ جو بھی ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا۔ اب انہوں نے کچھ مثالیں وہ دی ہیں کہ جو پرانے زمانوں میں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ایران عراق کی روش یہ تھی کہ گھر میں حمام عام طور پہ نہیں ہوتے تھے، تو اس کے نہانے دھونے کا خرچہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خرچہ ہے، مثلا صابن شیمپو کا خرچہ ہے، اور دوا دارو کا خرچہ ہے۔ اچھا یہ دوا دارو میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، لیکن اتفاق سے جہاں تک اب میرے ذہن میں تو آغا خوئی، خمینی اور سیستانی تینوں کا نظریہ ایک جیسا ہے، وہ یہ کہ بعض فقہ کہتے ہیں کہ نارمل حد تک یہ نارمل بیماریاں ہوتی ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ وہ، اس کا خرچہ تو شوہر پر ہے، لیکن اگر کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہو گئی، خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی کینسر کی مریضہ بن گئی، اب اس کا خرچہ کتنا ہے، تو بعض شاید پرانے فقہا اس بات کے قائل تھے کہ وہ پھر شوہر پہ واجب نہیں ہے، لیکن اتفاق سے آپ لوگ ڈرے نہیں، آغا خوئی، خمینی اور سیستانی تینوں کا نظریہ یہ ہے کہ چاہے بیماری چھوٹی ہو چاہے بیماری بڑی ہو، کہ جو اتفاقی والی ہوتی ہیں، علی ای تقدیرن اگر مرد کے لیے حرج کا سبب نہ بنے تو یہ خرچہ بھی مرد پر واجب ہے، یعنی وہ اس کے نان و نفقے کا حصہ ہے، حتیٰ بعض سفر ممکن ہے اس کے نان و نفقے کے اندر شامل ہو جائیں۔
تو جتنا جو بھی بلاخر ایک زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، کھانا پینا رہائش، ہاں البتہ اب وہ جو نظریات آئے ہیں اس کے حساب سے ممکن ہے مثلا فرض کریں کہ بعض اوقات عورت کے لیے الگ گھر اس کا نفقہ بنتا ہو، لیکن نارملی ایسا نہیں ہے۔ نارملی جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ اس کو رہائش دے۔ اللہ جیسے ہمارے فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، ایک بیڈ روم اس نے یہ تمہارا ہے، تمہارا کمرہ ہے، تمہاری یہاں پر ٹیریٹری ہے، یہ کافی ہو جائے گا اور اس کی ذمہ داری نارمل حالات میں تو پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے ضروریات زندگی کا حصہ وہ مرد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ البتہ اس کے اندر کچھ شرط و شروط اور بھی ہیں کہ کن صورتوں میں دینا واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے مرد کی نسبت تو اس پر واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ جس آغا خوئی کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے چلی نہ گئی ہو، بغیر کسی مجوز شرعی کے چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی، جیسا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہوا، سامان اٹھایا، میکے پہنچ گئے، اس جانے کی صورت میں اس کا خرچہ واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ناشدہ اگر ہے تو خرچہ واجب نہیں ہے، جس آغا سیستانی قائل ہیں۔ آغا خوئی نے اشکال کیا ہے، احتیاط لگائی ہے نشوز کی صورت میں کہ اگر عورت ناشدہ ہو جائے، ناشدہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے واجب ذمہ داریاں جو مرد کی نسبت ہے ان کو پورا نہ کرے، تو یہ ناشدہ چاہے اس کے ساتھ ہی رہ رہی ہو۔ ایسے گھر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک ہی گھر میں میاں بیوی رہ رہے ہیں مگر میاں الگ کمرے میں سوتا ہے، بیوی الگ کمرے میں سوتی ہے، وہ اس کو بلائے بھی تو وہ اس کے پاس جانے کے لیے تیار، یہ ناشدہ ہے۔ نشوز کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے باہر ہی نکلے، نشوز گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، بس چاہے گھر میں ہو چاہے گھر کے باہر ہو، اگر یہ ناشدہ ہے تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ وہ پھر انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ، کہ ابھی وہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ درست جی، یہ نان و نفقے کے حوالے سے جو سوال تھا اور یہ اس کا جواب۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين